الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قابل صد احترام سامعین کرام، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست اور سننے والی معززات، موقرات، مکرمات اسلامی روحانی ماں بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رضا رحمت کے لیے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں جو بات بیان کی جائے، اللہ بیان کرنے کے بعد مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم شامعین، اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار انعامات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کا کوئی فرد و بشر شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ تو ہم گن نہیں سکتے تو کرنا کیا ہے؟ اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان کا حق ادا کریں۔
حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا ہم سے کہاں ہو پائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور وہ کوشش کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے ان کو استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ناشکری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے میں لگ جائیں تو وہ نعمتیں اللہ ہم سے چھین لے، کیونکہ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تو ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ میں تمام نعمتوں میں سے اور اللہ کے تمام ہم پر کیے ہوئے کرم میں سے صرف ایک نعمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نعمت کیسی ہے کہ اگر اس کا استعمال صحیح کیا جائے تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت تو تباہ ہی تباہ ہے۔ صرف ایک نعمت، وہ کون سی نعمت ہے؟ توجہ کرو، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ ہو، آقا کے بارے میں جس کے دل میں محبت ہے کوئی لب خاموش نہ رہے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کائنات نے سوال کیا، اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وہ انسان جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، وہ انسان غریب ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا نہیں، جس کے پاس پیسہ اور دولت نہیں وہ مفلس نہیں ہے۔ تو آقا پھر بتائیے مفلس کون ہے، سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ مفلس وہ ہے، سب سے زیادہ غریب وہ ہے جو قیامت کے روز اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کے سامنے پہنچے گا، بڑی نمازیں پڑھی ہوئی، بڑی نیکیاں کی ہوئی، بڑا صدقہ خیرات کیا ہوا، نیکیوں کا پہاڑ لگا ہوا، نیکیوں کے انبار لے کر آقا کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کے پاس پہنچا، نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں، ابھی پہنچا ہی تھا، ایک آنے والا آیا، کوئی آ کے کہے گا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے فرشتوں، جتنے لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اس کی نیکیاں نکال کر اس کے بدلے میں ان کو دے دو۔ حتیٰ کہ نیکیاں کی جا رہی ہیں، نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیوں کا بنا ہوا پہاڑ ختم ہو گیا، نیکیوں کا انبار ختم ہو گیا، حساب لینے والے ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی باقی ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اب جیسے آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، اب ویسے ہی اس کے گناہوں کا پہاڑ لگ چکا ہے۔ آقا فرماتے ہیں
سب سے زیادہ مفلس یہ انسان ہے۔ میرے محترم، انسان یہ زبان استعمال کرتا ہے، اللہ نے یہ زبان دی ہے، یہ زبان استعمال کرنے کے بعد یا تو بڑی عزت پاتا ہے، بڑی شہرت پاتا ہے، یا اس زبان کی وجہ سے ذلت اور خواری حاصل کر لیتا ہے۔ میرے محترم، انسان نیکیوں کے پہاڑ نیکیاں لے کر آیا، لیکن ظلم و زیادتی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہوں کا پہاڑ لگ گیا۔ آقا فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ مفلس انسان ہے۔ جس انسان کی زبان اچھی ہے، جس انسان کو بولنا اچھا نہیں آتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی بہذا ویرفع اللہ بہا درجات۔ کائنات علیہ السلام نے فرمایا انسان بعض دفعہ بولتا ہے اور ایسے الفاظ بول جاتا ہے، ایسے لفظ بول جاتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ لا یلقی بہذا لا یرفع اللہ بہا درجات، اس کو لفظوں کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ لفظ اس کے درجات بلند کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے لفظ بولتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیسے الفاظ بول گیا، میں نے بولنا کیا تھا، میں بول کیا گیا۔ فرمایا اس کو تو پتہ نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْقَلَمَ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا يلقي بهذا لا تحوي بها في جہنم۔ بعض دفعہ الفاظ منہ سے ایسے بولے جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا بولا، اور وہ الفاظ اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں اور جہنم میں گھر بنا دیتے ہیں۔ زبان کا استعمال، فرمایا بعض دفعہ تو انسان بولتے ایسے لفظ استعمال ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور جہنم میں گھر تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس زبان کا استعمال اور اس زبان کو چلانا اور اس زبان کی احتیاط، انسان بولتا ہی جاتا ہے اور ہماری عادت بنا سوچے سمجھے بول رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان صرف اپنی زبان پر قابو کر لے، صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لے، صرف اپنی زبان کو احتیاط سے چلا لے، صرف اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، باقی جسم خود بخود ہی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کا ایک نکلا ہوا لفظ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لفظ بولا اور زبان تو منہ میں چلی گئی، لفظ بولا کسی کو برا بلا کہا، جوتیاں پڑی، زبان منہ میں ہے، باقی جسم کے اعضاء کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ تمام جسم کے اعضاء اس زبان کے ظلم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس زبان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اگر کسی کو گالی دی، جوتیاں تو سر میں پڑیں گی نا، زبان تو منہ میں، تکلیف تو سر کو اٹھانا پڑ گئی۔ اگر کسی سے جھگڑا کیا اور گالیاں دے دی اور برا بلا کہہ دیا تو تکلیف تو پورے جسم کو اٹھانا پڑے گی، زبان تو منہ میں چلی گئی۔ میرے بھائی،
تبھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ جو انسان اس زبان پر قابو کر لیتا ہے، اس زبان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اس کا پورا جسم ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعض دفعہ بولتے ہوئے الفاظ، ایک کفر کا کلمہ اس زبان سے ادا کر دے، ایک کفر کا کلمہ بول دے، لفظ ایک ہے لیکن جہنم میں لے جانے والا، اور ایک رہنمائی کا جملہ بول دے، ایک اصلاح کا جملہ بول دے، کسی کی رہنمائی کا ایک لفظ بول دے، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ یہ زبان کا استعمال تبھی تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا بولا کرو تو سوچ کے بولا کرو، یہ نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ ہو بولا ہوا لفظ اللہ کو ناراض کر دے، بولا ہوا لفظ جہنم کا ٹھکانہ دے دے، بولا ہوا لفظ لوگوں کی ناراضگی کا بھی سبب بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن جائے۔ یہ زبان اور تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، نہیں یار اس طرح نہیں، محبت سے درود پڑھا کرو۔ فتوے تو پہلے ہی ہم پہ بڑے لگتے ہیں، یہ درود نہیں پڑھتے تو آپ پہ بے سستی کرتے ہیں۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے میں گیا، مدینے میں پہنچا، مدینے میں میں نے دیکھا ایک انسان ایسا ہے، ایسا انسان موجود ہے جو کسی کو جو بات کہتا ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو جو بات کہتے ہیں وہ عمل کر دیتے ہیں، انکار نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا یہ کون حکم کرنے والا جس کے حکم کی عدولی نہیں کی جاتی؟ مجھے بتایا گیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا جی میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جب تمہیں بھوک لگتی ہے وہ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، تمہارے کیسانی پڑ جائے وہ تمہارے لیے اناج اگا دیتے ہیں، یوں پتھریلا میدان ہو، پانی کا سامان بھی کوئی نہ ہو، تمہاری سواری گم جائے، تم اس اللہ سے دعا کرو، وہ اللہ تمہاری وہاں بھی مدد کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول پھر مجھے کوئی نصیحت کیجیے، پھر مجھے کوئی بات کیجیے، مجھے رہنمائی کے لیے کوئی پیغام دیجیے۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے جابر جب بھی بات کیا کر سوچ کر استعمال الفاظ کیا کر، الفاظ جب بھی استعمال کرنے ہیں سوچ کر کیا کر، بنا سوچے سمجھے مت بولا کر، بنا سوچے سمجھے اپنے منہ سے الفاظ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور یہ زبان انسان کو کامیاب دیتی ہے۔ صرف ایک زبان نعمت۔ محترم صاحب ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، تکیے کلام بنے ہوئے ہیں، ایسے الفاظ کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیا ہوا ہے جس کو نہ بولا جائے تو ہم بستی محسوس کرتے ہیں اور بول کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے ایسے الفاظ اپنے تکیہ کلام بنا لیے ہیں، اور کتنی اس زبان گناہوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور برائیوں کا بوجھ اکٹھا کرتے ہیں، اور برا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم چغلیاں نہ کر لیں، جب تک ہم برائی نہ کر لیں، جب تک کسی کے خلاف نہ بول لیں، ہمیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کوئی ہمارے پاس خبر پہنچ جائے جب تک اس کو طول نہ دے دے ہمیں تو بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ
فتصبحوا نادمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو ایمان والے کہلوان والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، والا کوئی خبر دے دے، کہیں کم پیغام تجھ تک پہنچا دے، بارے میں بات پہنچا دے، تب تک دینا، اس کی پہلے تحقیق کر لینا کہ سچ ہے بھی کہ نہیں، اس بات پہ حقیقت ہے کہ نہیں۔ اور اگلی بات اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری فرمائی ہے، فرمایا فتصبحوا ما فعلتم نادمین۔ یہ نہ ہو کہ بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے، بنا جانچ پڑتال کیے اس بات پر عمل کر لو اور وہ بات جھوٹی نکل جائے۔ فتبوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو تم نے فعل کیا ہے، جو عمل کیا ہے، نادمین پہ تجھے ندامت اٹھانی پڑے۔ بات یوں سمجھو کہ صاحب فلاں بندہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا ہے، میں تحقیق نہ کروں اور اس سے لڑائی کرنے نکل جاؤں، اور جاتے ہی جھگڑا شروع کر دوں، لڑائی شروع کر دوں، مار کٹائی شروع ہو جائے، کچھ سیانے لوگ اس میں پڑ جائیں، وہ لڑائی کو چھڑوائیں اور فیصلہ کروائیں اور پوچھیں بھی وجہ کیا بنی، وجہ کیا بنی؟ تو میں کہوں بھائی اس نے مجھے گالیاں دی تھی، وہ کہے میں نے تو نہیں دی۔ جب تحقیق کی جائے تو بات جھوٹی نکل آئے تو ایمان سے بتاؤ مجھے ندامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو۔ اللہ نے یہی انداز سمجھایا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے، فاسق خبر پہنچا دے کہ بات تم تک، فرمایا تب تک اس پر عمل نہ کرنا، آگے نہ پھیلانا، اس کی جانچ پڑتال نہ کر لو۔ اگر پڑتال نہ کی ہے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جان لو تمہیں بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہماری حالت یہی ہے نا بھئی، غصہ نہ کرنا، حقیقت یہی ہے۔ ہم تک بات پہنچتی ہے، بس بات سنی، دو مسالے خود سے لگائے، تڑکا لگا کر آگے سنا دی، اس نے اس کو اور تڑکا لگایا اور آگے سنا دی۔ بات پہنچتے پہنچتے جب کوئی 10-12 لوگوں تک پہنچتی ہے تو بات ہی بدل جاتی ہے۔ اصل بات کچھ ہوتی ہے، پہنچتے پہنچتے وہ بدل ہی جاتی ہے۔ اور خاص کر یہ بہت زیادہ عادت ہماری ماؤں بہنوں میں، بھینا تینوں گل دسن لگی ہیں تو اگے نہ دس، تینوں گل دسن لگی ہیں تو اگے نہ دس، اور دوجی نے جا کے کہہ دی تینوں دسن لگی ہیں تو اگے نہ دس، وہ بھی اگے نو کہی تینوں دسن لگی ہیں تو کسی نہ دس۔ محلے کے اندر گل ساری دسنی کسی، بتانی کسی، آپ کسی کی برائی کو یوں پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے سامنے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کی بات بھی امانت ہوا کرتی ہے، اور فرمایا مومن تو مومن کا شیشہ ہوتا ہے، شیشہ بنو، آئینہ بنو، برائیوں کو مت پھیلاؤ اور اس زبان کا استعمال غلط نہ کرو، قیامت کرو اس زبان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کیوں مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا ہے؟ ذرا توجہ کرو، میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر ایک داغ ہو، داغ، اب شیشہ دیکھو، شیشہ آپ کو داغ بتاتا ہے فوری؟ بولو، تو سائڈ پر کرو، شیشہ وہ داغ کسی اور کو بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ اور شیشے کے سامنے اپنا داغ دیکھو، شیشہ اتنا ہی داغ بتاتا ہے جتنا موجود ہوتا ہے، بڑھا کر بھی نہیں بتاتا۔ یہی مثال مومن کی ہے کہ اگر مومن بھائی میں کوئی داغ، کوئی عیب دیکھو، اس کو اتنا بتاؤ کہ بھائی تم نے یہ غلطی ہے، اس کو دور سے سائڈ پر چلا جائے تو قسمت بیان کرو۔ آئینہ ہو، مومن مومن کا شیشہ ہے، بن کے دکھاؤ، اور زبان کا استعمال زبان کے آتا کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام کی زندگی، وہ صحابہ جن کی زندگی پاک اور دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئے۔
سیدنا ابو بکر سے ملنے کے لیے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کو کھینچ رہے ہیں. کیوں زبان کو کھینچ رہے ہیں؟ زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں عمر تجھے نہیں پتا اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. ابو بکر کی عظمت پر کسی کو شک ہے؟ وہ عظیم ترین صحابی جو جنت کی بشارت لینے والا، میرے نبی کے منہ سے کئی بار جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والا، وہ اپنی زبان کو کھینچ کے فرماتے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. ہم روز کئی برائیاں کرتے ہیں اور ہمیں فکر نہیں اس زبان سے کس کس کو ایذا ہے. اپنے اعمال کی فکر ہی نہیں، ہمیں اپنی زبان کی فکر ہم نے اپنی استعمال کیا ہے. پھر تو دیکھو کرو حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق ملے. فرمایا حنظلہ کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو حضرت ابو حنظلہ فرماتے ہیں ابو بکر میرے رونے کی وجہ کہ میں تو منافق صحابی ہو گیا ہوں. فرماتے ہیں تو نبی کا بڑا پیارا صحابی ہے، تو منافق کیسے ہو گیا؟ تجھے یہ ڈر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اپنے آپ کو منافق کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو سیدنا ابو حنظلہ فرماتے ہیں ابو بکر ذرا دیکھنا، ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں ہوتے ہیں، الکبراء بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جہنم کا عذاب بھی بیان کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، رو کر ہمارا برا حشر ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کی خدمت سے اٹھ کر جاتے ہیں، اپنے دنیا کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو ابو بکر کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ باتیں بھول جاتی ہیں. تو منافق کی بھی تو یہی نشانی ہے نا، مجھے ساری باتیں یاد نہیں رہتی، میں سب پر عمل نہیں کر پاتا، میں تو منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حنظلہ ایسا ماجرا تو میرے ساتھ بھی ہے، مجھے بھی کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں. تو اگر تو منافق ہو گیا تو اس کا مطلب پھر میں بھی منافق ہو گیا ہوں. ہمیں تو فکر نہیں ہے. صحابہ کی فکر دیکھو اور اعمال کے ضائع ہونے کا ڈر دیکھو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حنظلہ یہ معاشرہ تو میرے ساتھ بھی ہے، پھر تو میں بھی منافق ہو گیا ہوں اس لحاظ سے. حضرت ابو بکر بھی رونے لگ گئے. کہا چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے. دونوں صحابی روتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام کے پاس پہنچے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس طرح کا معاملہ بناؤ، میرے دل میں بات ہے ہم تو منافق ہو گئے ہیں. آقا کائنات نے بات سنی اور مسکرانے لگ گئے. فرمایا ابو بکر و حنظلہ یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے. کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اگلی بات پہ توجہ کرنا. آقا نے فرمایا اے ابو بکر زندگی شکر کرنا شروع کر دو تو یاد رکھو آسمان کے فرشتے تمہارے بستروں پر بھی رحمت کیا کریں. لیکن میرے بھائی جب اعمال کی فکر ہو، ہم اعمال کی فکر کے زبان کا استعمال ہی ایسا کرتے ہیں اعمال ہو جاتے ہیں. اور میں تو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے عام معمولات تو عام رہ گئے، ہم نے تو مسئلے بھی یہی کام ہے، چغلی اور غیبت کو جاری رکھا ہوا ہے. اگر میں یہاں کسی کو کہوں نا بیٹھنے والوں سارے شراب پیو تو آپ سب نے مجھ پر فتویٰ لگانا شروع کر دیں. کر سب کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے، شراب پیے حرام. اگر میں کہوں سور کا گوشت کھاؤ تو سارے مجھ سے لڑے گا کہ نہیں لڑو گے؟ کہو گے کیا ہو گیا آپ کو، سور کھائیں یہ تو حرام. تو بھائی شراب اتنے گناہ والا عمل نہیں ہے، سور کا گوشت کھانا اتنے گناہ والا عمل نہیں ہے جتنے گناہ والا عمل کسی دوسرے بھائی کی چغلی کرنا ہے.
میں چگلی کرنے شروع کر دوں سارے سننے شروع ہو جاؤ گے آپ لوگ. شراب نہیں پیو گے, سور کا گوشت نہیں کھاؤ گے, چگلی سننا برداشت کرو گے. چگلی تیرے اور میرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی کی چگلی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کیا چھوٹا گناہ ہے؟ زبان کا استعمال میرے بھائی, زبان کا استعمال. سیدنا ابوبکر اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں اور کہا اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا ہے, اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اپنی زبان کو کھینچ رہی ہیں. میں اور آپ اپنی زندگی پر توجہ کریں کہ ہم اپنی زبان پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی زبان کے بارے میں رات کو کتنا سوچتے ہیں کہ آج کے دن میں اس زبان سے کس کس کو تکلیف دی ہے اور کس کو فائدہ دیا ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں, زبان کا زخم نہیں ہے, زبان کا زخم نہیں ملتا. تیرے میرے پیرو شاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ الشر مما يذل من قدمه. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا انسان اتنا قدموں سے نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسل جاتا ہے. انسان قدم سے نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسل جاتا ہے. میرے محترم سامعین, ہماری عادات غور تو کرو نا. بات کہہ دی, دیکھا نقصان کیا تو بات کوئی بدل دیا, بات کوئی تبدیل کر دیا, اگلے بندے کو منہ پر جھٹلا دیا اور اس کی تذلیل کر دی. فرمایا انسان اتنا قدم سے نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسل جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یوں بھی سمجھو انسان قدم سے پھسل کے گر جائے, پھسل کر گر جائے تو کتنی چوٹ لگے گی. بازو میں چوٹ لگ جائے گی, سر میں چوٹ لگ جائے گی, پاؤں پر چوٹ لگ جائے گی. اور وہ چوٹ کتنی دیر رہے گی؟ ہفتہ, 2 ہفتے, مہینہ. لیکن جو چوٹ زبان سے انسان کسی کو دیتا ہے اور جو زخم انسان اپنی زبان کے ساتھ دیتا ہے, گرے ہوئے کی چوٹ کا زخم ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن زبان سے دیا ہوا زخم ساری زندگی نہیں ٹھیک ہوتا, ٹھیک نہیں ہوتا. نشانیاں تباہ ہوتی دیکھی ہیں, خاندان کے ہوتے دیکھے ہیں, صرف اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے گھر کے گھر بستے ہوئے دیکھے. آقا کائنات علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے اپنے پیغمبر کو, میں نے اپنے نبی کو اخلاق عظیم کا مالک بنایا ہے, بڑا پیارا اخلاق دیا ہے. میرے نبی کی 40 سالہ نبوت کے علاوہ زندگی دیکھ لو, 40 سالہ زندگی کا موازنہ کر لو. میرے پیغمبر نے کبھی کسی کو گالی نہ دی, کبھی کسی کو برا بلا نہ کہا. 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد دشمن بھی کہتا ہے اے نبی تیرے جیسا سچا اور امین ہم نے کبھی پایا ہی نہیں ہے. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ساری زندگی میں آپ کو کوئی عیب نظر آتا ہے تو مجھے دکھاؤ؟ ہماری زندگی تو عیبوں سے بھری ہوئی ہے, ہماری زندگی تو ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے. ایک ہی ذات ہے جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں میری زندگی میں ایک بھی کوئی نقص ہے تو نکال کر دکھاؤ. وہ تیرے اور میرے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی سلوار کے مٹ جاتے ہیں اور تیرے اور میرے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نصیحتیں کر رہے ہیں. حضرت معاذ کو نصیحت کی جا رہی ہے,
تمام نصیحتیں کرنے کے بعد، تمام باتیں سمجھانے کے بعد آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ لیا. توجہ کرنا اس بات پر، ساری نصیحتیں کرنے کے بعد آقا نے یوں اپنی زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اے معاذ اس کی حفاظت کر لینا، اس کی مصیبتوں سے بچ جانا. حضرت معاذ فرماتے ہیں آقا کیا زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ کیا زبان کی وجہ سے بھی کسی کو جہنم دی جائے گی؟ آقا کائنات نے فرمایا ہاں معاذ، اس زبان کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اسی کی بیجی ہوئی کھیتیاں کاٹتے ہوئے جہنم میں اوندے ڈالے جا رہے تھے. ہائے ہائے، اس کی بیجی ہوئی کھیتیاں اس کو کاٹتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں. کیا مطلب کہ یہ زبان سے بولا ہوا لفظ زمین میں بیجا جا رہا ہے، بویا جا رہا ہے، اور اس سے نکلتی کھیتیاں کاٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ انسان کو کامیاب بھی کرتے ہیں اور زبان سے نکلے ہوئے لفظ انسان کو تباہ و برباد بھی کر دیتے ہیں. میرے محترم سامعین، یہ زبان تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا ذرا مجھے تو کہیے نا میرے بارے میں آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا خوف آتا ہے؟ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تیرے بارے میں اگر کسی چیز سے خوف آتا ہے تو تیری زبان سے خوف آتا ہے، کیونکہ یہ زبان تجھے ہلاک بھی کر دے گی اور یہ زبان تجھے کامیاب بھی کر دے. میرے محترم سامعین، اس زبان کی حفاظت، اس زبان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا اور اس زبان کا استعمال انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے اور جنت کا مالک بھی بنا سکتا ہے. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم زبان کا استعمال صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. اس ایک اعضاء کے غلط بولنے کی وجہ سے اور اس ایک اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے پورے جسم کے اعضاء کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پورے جسم کے اعضاء کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس زبان کے ایک اچھے بولے لفظ کے ساتھ، ایک میٹھے بولے ہوئے لفظ کے ساتھ پورے جسم کو آرام و سکون و راحت مل جاتی ہے. تو میرے بھائی اس زبان کا استعمال صحیح طرح کریں. یہ زبان ہمیں قیامت کے دن کہیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کر دے اور جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.